السلام علیکم ناظرین، میں ابو بکر مدینہ منورہ سے، اور میں آج آپ کو مسجد قباء سے لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ یہ کہہ لیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مسجد قباء تک جو راستہ جاتا ہے، میں آج آپ کو اس راستے پر لے کے جاؤں گا۔ میں پہلے آپ کو اس کی تاریخ بتاتا چلوں کہ دوستو، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے تو آپ نے سب سے پہلے یہ مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے لیے۔ قباء بستی تھی ادھر، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی مسجد قباء پڑ گیا۔ تو ناظرین، میں اپنے گھر سے نکل چکا ہوں، اور آپ کو یہ جو نظارہ نظر آ رہا ہے یہ مدینہ منورہ کے بازار ہیں، گلیاں ہیں، جس سے میں گزر کر آپ کو آج زیارت کرواؤں گا۔ ایک منفرد طریقے کے ساتھ میں آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت کرواؤں گا، ساتھ اس کی یہ بستیاں، لوگوں کا رہن سہن، گھر وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے کام وغیرہ پہ جا چکے ہیں، کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سورج بھی پوری تپش کے ساتھ چمک رہا ہے، اور لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کم ہے۔ اس کی جو ریزن ہے وہ ریزن یہی ہے کہ لوگ اس ٹائم اپنے کاموں وغیرہ پہ چلے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینہ منورہ کی یہ پرانی بستی ہے، یعنی کہ آپ اس کو پرانا محلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہی مدینہ منورہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بس یہی ہے۔ ماشاءاللہ مدینہ منورہ بہت ہی ڈیولپ کیا گیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، اور اس کو پورا پراپر مینیج کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہے، پرانا بلڈنگ ہے، کوئی اتنا نظام نہیں نظر آ رہا۔ یہ ماڈرن روڈ بھی میں آپ کو اپنی اکثر ویڈیو میں دکھاتا رہتا ہوں، اور جو زیادہ ڈیولپ ایریا ہے وہ بھی دکھاتا رہتا ہوں، اور آپ کو آج یہ پرانا محلہ بھی دکھا رہا ہوں، اور لوگوں کا ادھر رہن سہن آپ کو سب نظر آ رہا ہے۔ گاڑیاں ادھر کھڑی رہتی ہیں، لوگ کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی لے کے جا نہیں سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کروائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں اس کی بار بار آنا آپ کے نصیب میں کرے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا مسجد قباء کی، تو میں اپنے گھر سے نکل چکا ہوں اور آپ کو پرانی گلیوں سے لے کر جا رہا ہوں۔ ادھر 2-3 راستے ہیں مسجد قباء تک جانے تک، اور میں آپ کو اس کے بعد مسجد قباء سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کے جاؤں گا، اور آپ کو زیارت کرواؤں گا، اور راستے میں جو بھی زیارت آئے گی اس کی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کون سا پوائنٹ ہے، کیونکہ ادھر مسجد قباء سے لے کے مسجد نبوی تک جانے کے لیے تقریباً 3-4 مقامات ایسے آتے ہیں جو زیارتی مقامات ہیں، تاریخی لحاظ سے، اسلامی تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ تو ناظرین، مسجد قباء کی تاریخ کی بات کروں تو مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کروائی، اور تعمیر کروا کر آپ کچھ دیر تک مسجد قباء کی بستی یعنی قباء بستی کے پاس رکے رہے۔ پھر آپ اس کے بعد اپنے جدھر آپ کا آج حجرہ مبارک ہے، یعنی اپنے گھر، یعنی اس شہر میں آگے، اس علاقے میں آگے جدھر آپ نے اپنی رہائش اختیار کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اس علاقے کے قریب لوگوں نے استقبال کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد اپنے اس جگہ آگے جدھر آج مسجد نبوی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو لوگ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا شروع کر دیا، یا یہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر رہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر رہیں، یعنی کہ ہر مدینہ والے انصار کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی، شاید غالباً اس کا نام قصوہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ایک قصوہ بھی تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جدھر جا کے جس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر میں رہوں گا۔ ناظرین، واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ راستہ ہے جدھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آپ بس قبا بستی جایا کرتے تھے۔ پھر آپ جیسے جیسے وقت زیادہ گزرتا گیا، یعنی کہ آپ کے آخری ایام آنے والے تھے، تو آپ اپنی زندگی کے آخری دن، آخری سال کہہ سکتے ہیں، آخری مہینوں میں آپ نے پھر اونٹنی پر جانا شروع کر دیا۔ اسی راستے سے آپ آتے تھے اور اسی راستے سے آپ جایا کرتے تھے، اور اسی مناسبت سے گورنمنٹ نے یہ راستہ اسی لیے بنا دیا ہے۔ اور جو بھی عمرہ کرنے کے بعد مدینہ شریف تشریف لاتا ہے تو وہ اسی راستے سے مکہ مسجد قباء جاتا ہے، جیسا کہ آپ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، راستے میں لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ناظرین، سامنے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ نبی کریم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے پہلا جمعہ با جماعت اس جگہ پڑھایا تھا، تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اور یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، اسی علاقے کے قریب لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو سامنے سفید مینار نظر آ رہے ہوں گے، یہ مینار مسجد قباء کے ہیں۔ اگر میں مسجد قباء کی فضیلت کی بات کروں تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء بستی والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم مکہ نہیں جا سکتے۔ وہ کتنے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے آئے گا اور ادھر 2 نفل نماز پڑھے گا مسجد قباء میں، تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مدینہ کے اکثر لوگ ہی یہی کام کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آتے ہیں اور ادھر 2 نفل نماز پڑھتے ہیں، اور لوگ جو بھی مدینہ آتا ہے وہ اس مسجد میں ضرور آتا ہے اور اس مسجد میں نفل ادا کرتا ہے۔ میں اب مسجد قباء بالکل پہنچ چکا ہوں، سامنے آپ بورڈ پڑھ رہے ہوں گے۔ اب میں مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہوں، اسی راستے سے میں آپ کو دکھاؤں گا سارا راستہ۔ جس راستے سے میں آیا تھا مسجد قباء، اب میں سیدھا مسجد نبوی جاؤں گا۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ جب نبی کریم مدینہ آئے تو سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ نبی کریم ہمارے گھر رہیں۔ تو پھر نبی کریم نے اپنی اونٹنی سے یہ فیصلہ کروایا۔ آپ نے کہا کہ اگر جس کے گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر رہائش اختیار کروں گا۔ تو ناظرین، ہوا کیا، وہ اونٹنی چلی اور چل کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ ناظرین، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جدھر چھوٹی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دف بجا کر استقبال کیا تھا جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ وہ جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ اسی جگہ رہتا تھا، اور اس نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی ان کی قبیلے کی جو چھوٹی بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، انہوں نے دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ اور یہ آپ کو وہی جگہ نظر آ رہی ہے جدھر میں ابھی کھڑا تھا اور ابھی چل پڑا ہوں۔ یہ سارا ایریا وہی ہے، اور یہ وہی ایریا مسجد جمعہ کے بالکل سامنے ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سیدھا یہ راستہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے۔ میں واپس آتا ہوں اپنے واقعے کی طرف۔ پھر آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہری تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی رہائش اختیار کی، اور اس کے کچھ دنوں بعد آپ نے جدھر آج مسجد نبوی ہے، یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرض کی کہ آپ یہ جگہ ہمیں دے دیں، یہاں مسجد تعمیر کرنی ہے اور اس کے پیسے لے لیں۔ تو ناظرین، ان 2 یتیم بچوں نے بلا معاوضہ، بلا کوئی چیز لیے بغیر ہی وہ جگہ مسجد نبوی کو دے دی۔ ناظرین، اگر آپ اس راستے پر آنا چاہتے ہیں تو آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گیٹ
جو مسجد گمامہ اور مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، آپ اس راستے سے باہر آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ سیدھا راستہ نظر آئے گا۔ ناظرین، ادھر بس بھی چلتی ہے، شٹل سروس بھی ہے، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ پیدل نہیں جانا چاہتے یا آپ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ پیدل نہیں جا سکتے تو آپ ادھر سے گاڑی لے سکتے ہیں۔ آپ کو آگے دکھاؤں گا میں، وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ 10 ریال یا 15 ریال لیتی ہیں، آپ کو ادھر سے لے کے مسجد قباء تک لے کر جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو وہ سامنے جو میرے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے گنبد، یہ مسجد گمامہ ہے، اور آپ کو سامنے مینار نظر آ رہے ہوں گے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ میں نے آپ کو وہی راستہ دکھایا ہے جدھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے، مسجد نبوی سے مسجد قباء تک۔ اور یہ آپ نے دیکھا پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں، ادھر سے آپ کو گاڑی بھی مل سکتی ہے، 10 ریال یا 15 ریال لے گی، وہ آپ کو مسجد قباء لے جائے گی، اور آپ کو ادھر سے دوبارہ سے وہی پیسے نہیں بلکہ دوبارہ 10 ریال یا 15 ریال دیں گے تو دوبارہ آپ کو اسی جگہ پر چھوڑ دے گی۔ میں دعا کرتا ہوں آخر پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ سے میں اب اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔